الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی توبہ یہ گناہ کے لیے تریاق کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے ظاہری زہر کا ایک تریاق ہوتا ہے جس سے اس زہر کا اثر انسان کے جسم سے اتر جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ استغفار یہ گناہوں کے لیے تریاق ہے اور اس کی برکت سے انسان سے گناہوں کا زہر اتر جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توبوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا۔ توبے کی اہمیت اور فضیلت قرآن کریم کی آیتوں میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ تو اللہ پاک نے گناہوں کا علاج یہ توبے کے اندر رکھا ہے۔ پھر انسان چاہے جتنے بھی گناہ انسان سے ہو جائے، لیکن توبے کا دروازہ انسان کے موت تک کھلا رہتا ہے۔ ہمارے اس دین اسلام میں مایوسی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو مایوسی نہیں ہے ہمارے اس دین اسلام میں۔ انسان جتنے بھی گناہ کر لے، قصداً اور ارادتاً نہ کرے، لیکن اگر ہوئے ہیں تو انسان سچے دل سے توبہ استغفار کر لے، اللہ پاک سارے گناہ معاف کر فرما دیتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، ای درگہ ما درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ فرماتے 100 مرتبہ بھی توبہ توڑ دو پھر بھی مایوس مت ہونا۔ تو انسان کے لیے توبے کا دروازہ کھلا ہے، چاہے انسان سے کبیرہ گناہ، بڑے گناہ ہوئے ہوں، چھوٹے گناہ ہوئے ہوں، لیکن سچے دل سے توبہ استغفار۔ لیکن توبے کے لیے علماء نے 3 شرائط لکھی ہے، بزرگوں نے 3 شرائط ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جب توبہ کرے تو اپنے ان گناہوں پر سچے دل سے نادم ہو، پشیمان ہو، دل سے بھی ظاہر سے بھی، سچے دل سے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم، پکا عزم۔ یہ 3 شرائط ہونی ضروری ہے، کیونکہ اگر ندامت نہیں ہے، صرف زبان پہ توبہ استغفار ہے تو پھر فائدہ نہیں۔ اور دوسری شرط بھی ضروری ہے کہ فوراً گناہ چھوڑ دے، اب گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، تو اس کا بھی پھر فائدہ نہیں ہے کہ انسان اس گناہ کے اندر مبتلا بھی ہے اور زبان سے توبہ استغفار کر رہا ہے۔ اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پکا عزم۔ خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ابھی تو توبہ کر رہا ہے لیکن دل میں یہ ہے کہ چلے موقع ملے تو پھر بھی ایک آدھ مرتبہ تو پھر فائدہ نہیں۔ 3 شرائط کے ساتھ جو انسان سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ پاک ضرور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر وقت توبہ استغفار کی کیفیت میں رہے۔ کبھی بھی انسان کی موت آ سکتی ہے، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ انسان توبے سے غافل ہو، گناہ کی حالت میں اچانک موت آ جائے، تو یہ پھر انسان کے لیے بڑی سخت پکڑ کا باعث بن جاتا ہے۔ انسان ہے گناہ ہو جاتے ہیں، توبے کے اندر تاخیر ہرگز نہ کرے، فوراً توبہ استغفار کرے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ